الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عوام الناس پر اپنے ملک کے علماء کرام کی بات ماننا واجب ہے، ان کے موقف سے اختلاف نہ رکھے۔ سوال کیا گیا ہے کہ عوام الناس کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی بھی عالم سے فتویٰ طلب کرے اور اس کی بات پر عمل کر لے، یا پھر صرف اپنے علاقے کے علماء کرام سے فتویٰ طلب کرے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ لوگوں کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مجتہد عالم دین، اس سے مراد وہ شخص ہے جو کتاب و سنت کی نصوص سے براہ راست احکامات کشید کر سکتا ہے، تو ایسے عالم دین کے لیے کسی عالم کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اسی بات پر عمل کرے گا جس کی اس کا اجتہاد رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ موقف اس وقت کے علماء کرام سے موافق ہو یا مخالف۔ دوسری قسم باصلاحیت اور علم رکھنے والا، علم کا پیاسا شخص کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ علماء کرام کے مختلف اقوال میں سے راجح دیکھ سکتا ہے، اگرچہ وہ خود اس قابل نہ ہو کہ خود ہی اجتہاد کرے، تو ایسے شخص پر بھی کسی مخصوص عالم کی تقلید کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ شخص بھی علماء کرام کے موقف کا باہمی موازنہ کرے اور ان کے دلائل دیکھے، پھر جو موقف اسے دلائل کی روح سے راجح نظر آئے اسی پر عمل کرے۔ تیسری قسم عوام الناس کی ہے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علماء کرام کے اقوال میں سے راجح دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، نہ ہی یہ بذات خود کتاب و سنت کی نصوص سے احکامات کشید کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ علماء کرام سے استفسار کریں اور ان کے موقف کے مطابق عمل کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ عوام الناس پر اپنے زمانے کے بلکہ اپنے ملک کے علماء کرام کی بات ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ عوام الناس اہل علم کے اقوال میں سے جو چاہیں اسے اپنانے لگ جائیں، اور حقیقت یہ ہو کہ ان کے پاس اہل علم کے اقوال میں موازنہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں عوام الناس اسی موقف کو اپنائیں گے جو ان کے من کو بھائے گا، اور اس طرح باہمی اختلافات اور تنازعات بڑھتے چلے جائیں گے اور آخرکار لوگ دین سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے لوگوں کی ان تین اقسام پر صراحت کے ساتھ گفتگو کی ہے، چنانچہ پہلی اور دوسری قسم کے بارے میں علامہ طوفی رحمہ اللہ مختصر الروضہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 629 میں لکھتے ہیں، مجتہد عالم دین جب اجتہاد کرے اور اسے ظن غالب ہو کہ حق بات اس طرح ہے، تو اب اس مجتہد عالم کے لیے متفقہ طور پر کسی کی تقلید کرنا جائز ہی نہیں، یعنی اس موقف میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے ابھی تک اجتہاد کیا ہی نہیں، لیکن اسے اپنے بارے میں اتنا علم ہے کہ وہ عملی طور پر اجتہاد بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی مطلق طور پر کسی دوسرے کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، نہ اپنے سے بڑے عالم کی، نہ ہی کسی اور کی، چاہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ہو یا کوئی اور ہو۔ تیسری قسم یعنی عوام الناس، تو ان کے بارے میں تنقیح الفتاوی الحامدیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 431 میں ہے کہ عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فقہاء کرام کے موقف پر عمل کریں، ان کے اقوال اور افعال کی پیروی کریں۔ عوام الناس کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سابقہ اہل علم کے اقوال میں سے کسی ایک موقف کو پسند کریں، تاہم انہیں یہ اختیار ہے کہ اپنے زمانے کے علماء کرام کے اقوال میں سے کسی کے موقف کو اپنا لیں، بشرطے کہ سب علم، صدق اور امانت داری میں یکساں ہوں۔ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ اپنے علماء کرام کے سامنے رکھے اور وہ اسے صحابہ کرام کے مختلف اقوال بتلا دیں، تو جاہل شخص ان اقوال سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے تو تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب کوئی عالم دین ان اقوال میں سے کسی قول کو اس کے لیے منتخب کر دے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو اجتہاد کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند مخصوص قسم کے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں چھان بین اور تحقیق کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے لیے حق اور باطل واضح بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا، تو ایسے میں عوام الناس کا موقف وہی ہونا چاہیے جو علماء کرام کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں، کیونکہ بعض اسلامی ممالک میں ایسے علماء کرام بھی ہیں جو سگریٹ نوشی کو جائز قرار دیتے ہیں، اور میں کسی کی بھی تقلید کرنے میں آزاد ہوں، اس لیے میں ان کی بات مانتا ہوں، تو ہم اسے کہیں گے تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تقلید تم پر لازم ہے، اور تمہاری تقلید کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے علماء کرام ہیں۔ اگر تم کسی ایسے عالم دین کی بات مانتے ہو جو آپ کے ملک میں رہتا ہی نہیں،
تو پھر آپ شرعی دلیل کے بغیر ہی لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہو۔ اسی طرح کوئی کہے کہ وہ داڑھی منڈوانا چاہتا ہے کیونکہ کچھ ممالک کے علماء کرام اسے جائز قرار دیتے ہیں، تو ہم اسے کہیں گے یہ درست نہیں ہے کیونکہ تم پر تقلید واجب ہے، اس لیے اپنے ملک کے علماء کرام کی مخالفت مت کریں۔ ایک اور شخص آ کر کہے میں اولیاء اللہ کی قبروں کا طواف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ ممالک میں یہ جائز ہے۔ ایک شخص آ کر کہے میں انہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے وسیلہ بنانا چاہتا ہوں، یا اسی طرح کا کوئی اور موقف پیش کرے تو ہم کہیں گے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عامی شخص پر یہی لازم ہے کہ وہ قابل اعتماد علماء کرام کی تقلید کریں۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام الناس اپنے ملک سے باہر رہنے والے علماء کرام کی تقلید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح اختلافات اور تنازعات بڑھ جائیں گے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو نہیں کروں گا کیونکہ کچھ علاقوں میں ایسے علماء موجود ہیں جو اونٹ کا گوشت کھانے سے وجوب وضو کے قائل نہیں ہیں، تو ہم انہیں کہیں گے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ پر وضو واجب ہے، کیونکہ یہی آپ کے علماء کرام کا موقف ہے اور آپ پر انہی کی تقلید کرنا واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاءات الباب المفتوح، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 32۔ ایک اور مقام پر آپ نے کہا عوام الناس پر اپنے علاقے کے علماء کرام کی تقلید کرنا لازم ہے تاکہ عوام الناس بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم عوام الناس سے کہیں کہ آپ کو جو موقف ملے اسی کو اپنا لو تو پھر لوگوں میں ایک ملت اور امت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے شیخ محترم عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے عوام کا وہی موقف ہوگا جو ان کے علماء کرام کا ہوگا۔ مثلا ہمارے علاقے سعودی عربیہ میں عورت پر چہرے کا پردہ لازمی ہے، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ لازمی کرواتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میں تو فلاں مذہب کی پیروکار ہوں اور اس فقہی مذہب میں چہرہ کھولنا جائز ہے، تو ہم اسے کہیں گے آپ کو پھر بھی چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ کا تعلق عوام الناس سے ہے، آپ میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، اور آپ فلاں فقہی مذہب کا یہ موقف اس لیے لینا چاہتی ہیں کہ اس میں من چاہا موقف ہے اور من چاہے موقف تلاش کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر علماء کرام میں سے کوئی عالم اپنے اجتہاد کی بدولت اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت چہرے کا پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اور وہ کہے کہ میں اپنی اہلیہ کو چہرے کا پردہ کرنے کی تلقین نہیں کروں گا بلکہ اسے چہرہ کھولنے کی اجازت دوں گا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم یہ عورت ایسے علاقے میں چہرہ نہیں کھولے گی جہاں سب عورتیں چہرے کا پردہ کرتی ہوں، ایسے علاقے میں اس سے پردہ کروایا جائے گا۔ اس کے پردہ نہ کرنے سے دوسروں میں خرابی پیدا ہوگی، اور ویسے بھی اس مسئلے میں سب متفق ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا اچھی بات ہے۔ چنانچہ جب چہرے کا پردہ کرنا اچھی بات ہے تو ایسی صورتحال میں ہم نے ایک ایسے موقف پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کیا جو اس کے ہاں حرام ہو، بلکہ ہم نے اسے ایسے کام پر مجبور کیا ہے جو اس کے ہاں بھی اچھا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ شریعت کے پابند اس ملک کے علاوہ کسی اور ملک کے علماء کرام کی تقلید نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اس سے شیرازہ بکھر جائے گا۔ ہاں، جب یہ عالم دین اپنے ملک میں چلا جائے تو وہاں ہم اس بات کو لازم قرار نہیں دیں گے کہ ہماری بات تسلیم کرے، کیونکہ اس مسئلہ کی نوعیت اجتہادی ہے، تو ہم بھی اس مسئلہ کو دلائل اور غور و فکر کے قابل ہی سمجھتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 32۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 215535۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔